ابتدا کرتے ہیں خداوند کے بابرکت نام میں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام جون ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے، پاسٹر ایڈیسن کی طرف سے تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں اور میرا گھرانہ پروگرام میں ایک نوجوان کے ساتھ ہم گفتگو کرنے کو ہیں اور وہ اپنی زندگی کا سفر بیان کریں گے اور ہمیں وہ آگاہ کریں گے کہ ان کی زندگی میں ایسی کون سی بات نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ہم تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ ان کی باتیں، ان کی گواہی سن کے آپ دیکھنے والے اور میری زندگی کے لیے بھی خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے ایک خوبصورت سبق مل سکے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوجوان شالوم رشید۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان بیٹے سے جانیں گے کہ ان کی زندگی میں خدا نے کیسے کام کیا اور یہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کون سی ایسی گواہی رکھتے ہیں جو کہ ان کو دیکھنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ یقیناً زندگی کی راہوں پر ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ بے شک، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں اپنے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ فضل فراہم کر دیا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر اس کے نام کو جلال دے سکوں۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہی مجھے زور اور طاقت بخشتا ہے، اس لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے عزیزو، میں اپنی گواہی کا آغاز کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ خداوند آج مجھے اگر اس جگہ پر لے کر آیا تو اس کا ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا میری زندگی کے لیے پلان تھا، جس کی وجہ سے خدا نے مجھے کھڑا کیا کہ یہاں تک پہنچ سکوں اور اس کی خدمت کے کاموں کو بھی انجام دے سکوں۔ تو میری گواہی کا کچھ آغاز اس طرح سے ہوا کہ جب ہم بیسیکلی خانیوال کے رہائشی ہیں، جب ہم لوگ لاہور مکہ کلونی کے اندر شفٹ ہوئے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا، نوٹس کیا، ارد گرد کے مذاہب کو دیکھا کہ لوگ اپنے خدا سے عبادت کرتے، دعا کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی دعا نماز کے اندر مشغول رہتے ہیں، لیکن میں ان کے میں اپنے خدا کو نہیں جانتا، نہ اس سے دعا کرتا ہوں، نہ اس کی پرستش کرتا ہوں۔ میں آج ڈاؤن ہوں اور لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ جو اپنے خدا کے آگے جھکتے، دعا کرتے، خدا انہیں سرفراز کر کے برکت دے رہا ہے، برکت پر برکت دے رہا ہے، اور میں ڈاؤن کا ڈاؤن۔ تو میں نے، میرے دل میں یہ خدا نے بات ڈالی اور میں نے ضد کر لی کہ میں نے دوسرے لوگوں سے زیادہ دعا کر کے دن میں سونا ہے۔ لہٰذا میں نے اگر سارا دن میں بھی دعا نہ کرنی، لیکن سونے سے پہلے میں نے اپنے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کر لینا کرنا اور زیادہ سے زیادہ دعا کر کے سونا کرنا، اور مجھے تب تسلی ہوتی تھی کہ اب میں دوسرے لوگوں سے جیت گیا ہوں، اب میں نے سب سے زیادہ دعا کر لی ہے۔ یہی بات شاید خداوند کو میری پسند آئی اور اس نے اپنے نام کے لیے مجھے چن لیا۔ میں نے اپنے گھر کے ڈبے بجا کے خدا کی پرستش کیا کرنا، اپنے خدا کے لیے دعا، زیادہ سے زیادہ دعا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی ماما کے سامنے دعا کرتے ہوئے شرماتا تھا کہ نہیں ماما دیکھ رہی ہیں، دعا نہیں کرنی، بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے، اچانک اس کو کیا ہو گیا۔ لیکن وہ بھی خدا نے میرے اندر جرأت رکھی اور میں اپنے فیملی کے سامنے آہستہ 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 دعا کرنا شروع کی، اور خدا نے مجھے برکت دی اور جرأت دے دی کہ میں جہاں پر بھی کھڑا ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکتا ہوں۔ اس کے اندر پھر خدا مجھے راول پنڈی کے اندر لے گیا۔ وہاں پر پاسٹر شوکت نسیم ہوا کرتے تھے محبت آباد کے اندر، تو ان کے ساتھ ساتھ مجھے رہنے کا موقع ملا۔ ان کی بہنوں کی میٹنگ کرتے ہوتے تھے، وہ تقریباً 25 سے 30 لیڈیز ہوتی تھی اور اس کے اندر میں اکیلا بچہ ہوتا تھا، لیکن وہ لے کر نہیں تھے جاتے، لیکن جب انہوں نے میرے اندر شوق دیکھا، اپنے خدا کے لیے تڑپ دیکھی، تو ان لیڈیز نے مجھے ایکسیپٹ کیا اور ان ساری لیڈیز کے ساتھ میں اکیلا ہوا کرتا تھا اور گھروں میں جانا، دعا کرنی، اور جب دعا کیا کرنی تو لوگوں نے خوش ہونا کہ یہ بچپن سے، میں یہ سارے کام کو 9-10 سال کی عمر سے کر رہا ہوں، جب میں بالکل بچہ تھا، اور جب لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو خدا کا کیسا عجیب کام، اتنی زبردست ہوا سب کچھ، اور خدا مجھے بڑا سرفراز کرتا چلا گیا۔ خدا کا شکر ہے، خادموں نے بھی مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا، اور ایسے مجمعوں کے اندر میں نے کھڑے ہو کر دعا کرنا، جب لوگ خادم نے مذبے پر کہنا
کہ اگر جس کو بھی خداوند کا روح ابھارتا دعا کرے. سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور میں بغیر مائک کے کھڑا ہو جاتا تھا مجمع کے اندر اور دعا کرتا تھا کہ خداوند زور سے دعا کرنی, اور لوگوں نے مجھے بعد میں اپریشیٹ بھی کرنا, بیٹا زبردست خداوند نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے. اور پھر میں اپنے آپ کو بڑی پاکیزگی کے اندر رکھنا شروع ہو گیا. جب میں نے جان لیا, کلام کو پڑھنا شروع کر دیا, اور کلام کو پڑھنے کا مجھے پڑھنا نہیں تھا آتا, اور میری ماما نے اتنی میری پٹائی کرنی اتنی پٹائی کی کہ مجھے اردو پڑھنا سکھا دی. جب میں نے اردو پڑھنا سیکھ لی تو میں نے زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھنا سٹارٹ کر دی, اور جب بائبل پڑھنا سٹارٹ کر دی تو خداوند نے مجھے اردو کے اندر بھی اچھی مہارت دے دی, اچھے طریقے سے میں چیزوں کو پڑھ سکتا تھا. اور ان ساری چیزوں کو پھر میں نے کئی دفعہ بائبل کو کمپلیٹ کیا, انجیل کو کئی دفعہ کمپلیٹ کیا, اور یہی میرا شوق بنتا ہے. اور جب میں جان گیا کہ خداوند جو پاکیزگی کا خدا ہے, اس کی پاکیزگی اگر میرے اندر نہیں ہوگی تو خداوند مجھے اپنے روح القدس سے نہیں بھرے گا. سو میں نے ان ساری چیزوں سے کنارہ کرنا شروع کیا جو خداوند کو پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ میرے اندر گالیاں نکالنے والی بات تھی, غصہ زیادہ آتا تھا تو گالیاں, پھر ان کے اوپر کنٹرول کیا. پھر کلام کو میں نے پڑھا کہ ابلیس شروع ہی سے جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے, تو میں نے کہا اگر خداوند کا روح القدس مجھے چاہیے تو سب سے پہلے مجھے جھوٹ سے بھی کنارہ کرنا ہوگا. پھر میں نے جھوٹ سے بھی کنارہ کرنا شروع کیا, مکمل طور پر میں نے پاکیزگی کو اختیار کرنا شروع کیا, اور خداوند نے مجھے پھر بغیر بپتسمہ کے روح القدس بھی عنایت کر دیا. جب روح القدس میں دعا کیا کرتا تھا اور مجھے ایسی قوت مل رہی ہوتی تھی جب دعا ہو رہی ہوتی تھی کہ میرے منہ سے الفاظ نکلنا چاہ رہے تھے, لیکن میں اپنے آپ سے لڑائی کر رہا تھا کہ نہیں آ رہی ہے الفاظ, نہیں وہ تو روح القدس بڑے ہیں بپتسمہ لیا ہوا, لیکن میں یہ نہیں تھا جانتا کہ خدا بغیر بپتسمہ کے بھی اگر آپ کو روح القدس دینے کی قدرت رکھتا ہے. میں نہیں تھا بولا کرتا, بڑا مجھے زور لگتا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ خدا نے مجھے اپنے روح القدس سے بھرا. میں دعا کر رہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ کب میری زبان کے الفاظ بھی خود بخود چینج ہو گئے, اور وہ میرا جو زور تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. اور میں نے دیکھا جب آنکھیں, خادم نے کہا کہ آمین, تو جب میں نے آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھا ساری کلیسیا بیٹھی ہوئی, میں اکیلا دعا, بڑی شرم آئی. میں بیٹھ کے آرام سے خدا ان کا شکر کیا. اور اس دن کے بعد جب لوگوں نے 12-13 سال کی عمر میں مجھے دیکھا کہ روح القدس سے یہ بچہ بھر گیا, تو ایسے ہوتا تھا کہ گلیوں میں دروازے کے اندر لوگ کھڑے ہو کے میرے باتیں کرتے تھے, یہ دیکھو وہ لڑکا جس کو خدا نے روح القدس آج دیا, تو یہ دیکھو بچہ ہی ہے, تو ابھی ہم. اور اس چیز کو خدا نے میرے اندر بڑا بڑھایا, اور خدا سے میں مانگا کرتا تھا کہ خداوند تو مجھے معجزات کی بھی قدرت دے. خدا نے پھر مجھے دعا کے اندر سب سے زیادہ خدا نے مجھے پرے وارئر بنایا. مجھے بیشتر جگہ پہ خدا نے کام کرنے کا بھی موقع دیا کہ ایز میں پرے وارئر کام کر سکوں, اور خدا نے مجھے کثرت سے برکت دی. پھر میں اپنے گاؤں میں چلا گیا تو وہاں پر بھی خدا نے مجھے نوجوان بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کیا. تو جب میں نے ان لیڈیز کی ٹیم کو دیکھا ہوا تھا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ کیسے کام کرتے, تو میں اپنے گاؤں میں گیا تو وہاں پہ میں نے کوئی 15-20 بچے اکٹھے کر لیے. بڑی محنت کی, دروازوں پہ جا کے بچوں کو, ان کے ماں باپ کو منانا. ایک لڑکے کو میں نے خزانچی رکھ لیا, ایک بندے کو کلام کے لیے جو کام کر سکتا تھا. ہم نے اس طریقے سے چیزوں کو مینیج کر لیا. جب مینیج کر لیا تو ہم ٹبوں پہ, ہم مربوں کے اندر چلے جایا کرتے تھے. میں بچوں کو لے کر ہم کام کرتے تو لوگ ہمیں خوشی سے اپنے گھر میں آنے کے لیے اجازت دیتے تھے, کیونکہ ہم بچے ہوتے تھے ایک, اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ ایک تو خوش ہوتے تھے کہ یہ بچے کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں دی دعا بہت ہی لگ دی, تو ہمیں لوگ خوشی کے ساتھ گھر میں انٹر ہونے کے لیے دیتے تھے. اور سب سے زیادہ جو بچے میرے ساتھ اٹیچ تھے ان کے ماں باپ خوش تھے کہ ہمارے بچے دعا کے لیے چل پڑے. تو بس خدا ان کا شکر, ہم بڑھتے چلے گئے. لیکن کئی چیز ایسی ہمارے راستے کے اندر رکاوٹیں بھی آئیں. کچھ اپنے ہی ریلیٹیوز بھی نہیں سے چاہتے کہ میں کام کروں, تو میں بچا تھا, میرے اوپر تھوڑی سی سختی ہوئی کہ مجھے وہاں پہ بچوں کی ٹیم کو جو ہے ختم کرنا پڑا. میں ہٹ گیا, کئی لڑکے وہ کام کرتے رہے, اور پھر ہمارا جو چندہ ہدیہ جو کلیکٹ ہوا وہ اس آج سے کچھ 8-10 سال پرانی بات ہے, کچھ 1500-2000 روپے اکٹھا ہوا. تو تقریباً وہ چرچ بہت بڑا ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں نا کیتھولک کے چرچ کافی بڑے ہوتے ہیں, اور ان کے گراؤنڈ انہوں نے گھاس وغیرہ بہت لگایا ہوتا ہے. جی, تو
اسی ہدیے سے پھر ہم لوگوں نے ٹیم نے دیکھا کہ یہاں پر پائپ کی ضرورت ہے اور پودے لگے ہوتے ہیں اور پائپ کی یہاں پہ بہت ضرورت ہے، تو وہیں پہ میری ٹیم نے ایسا کیا کہ اس چرچ کے لیے پائپ خریدا۔ میں تو عبادت میں نہیں گیا، لیکن پھر خدا کے خادم نے، وہاں کے چرچ آنر نے بتایا کہ یہ بچہ ایسے ایسے خدمت کر رہا ہے اور یہ آج بچوں نے یہ چرچ کے لیے پیش کیا۔ آگے گواہی تو بہت لمبی ہے، مطلب کہنا یہ چاہوں گا کہ خدا نے مجھے دعا کے اندر برکت دی ہوئی ہے، خدا بڑا استعمال کرتا ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید میں نے خدا سے ایک بات یہ کہی تھی کہ میں نے بائبل کے اندر بھی دیکھا کہ کوئی کامل نہیں، کوئی بھی راست باز نہیں، سب نے خدا کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ تو میں بڑا ڈرتا تھا کہ داؤد نبی اتنا بڑا خادم تھا، وہ بھی پھر گیا، سلیمان پھر گیا، میں کہتا تھا کہ خدا نے بچا کے رکھی۔ اس لیے میں نے خدا سے ایک بات ضرور کی کہ خدا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اپنا دل، اپنی روح، بدن، جان، سوچ، خیال، مستقبل، فیصلے، ارادے، اپنا سب کچھ تجھے دیتا ہوں۔ سب کچھ تو جدا ہو جائے، جیسی بھی میری حالت ہو، لیکن تیرا روح مجھ سے جدا نہ ہو۔ سب کچھ ہوا میری زندگی کے اندر، میں نے غلطیاں بھی کی، غلطیوں کی سزا بھی ملی، لیکن خدا نے اپنے نام اور جلال کے لیے مجھ سے میری برکت کو نہیں چھینا، وہ آج بھی میرے ساتھ کام کرتی۔ خدا ان کے نام کو جلال۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کی زندگی کی گواہی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے جوانی کے ایام میں ابھی قدم رکھا ہے اور خدا نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ آپ نے اپنا آپ خدا کو دے دیا۔ آپ نے واقعی ہی ان لوگوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کی جد و جہد اپنے اندر پیدا کی کہ آپ بھی خداوند کے نام کو جلال دیں۔ بے شک ہم انسان ہوتے ہوئے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہم میں سے ہو کر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس کے نام کو جلال نہیں دے سکتے، وہ جلال کا منبع ہے، وہ ہم میں سے جلال پاتا ہے خود ہم میں ظاہر ہو کر۔ اسی طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے۔ آپ کے جوانی کے ایام، آپ کے لڑکپن کے ایام ہیں، سیکھنے کی عمر ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ نہیں ہے۔ ہمارا باپ صرف خدا باپ ہے جو آسمان پر ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، جیسے آپ نے مانا، جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جھوٹوں کا باپ نہیں ہے، وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ جھوٹ اس میں سے نکلتا، وہ خود ہی جھوٹ ہے، اس لیے وہ جھوٹوں کا باپ نہیں ہے، جھوٹ کا باپ ہے۔ جھوٹ اس کے اندر سے نکلتا ہے اور جھوٹ نے اسی سے جنم لیا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے، جھوٹوں کا باپ نہیں۔ پھر اگر ایسا ہے تو وہ پھر ہمارا انسانوں کا مطلب بہت سارے انسان ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ ان کا باپ بن جاتا ہے، تو وہ ہمارا باپ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا باپ آسمان پر ہے، وہ جھوٹ کا باپ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے لیے سیکھنے کی بات تھی، ناظرین تک بھی اس بات کو پہنچا دیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے دیکھنے والے نوجوان کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ نے اپنی زندگی سے جو سیکھا، ان کے لیے آپ کیا خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کریں؟ ضرور، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہی ہے کہ ہماری زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن ہمارا رشتہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے ایز اے انسان ہوتے ہوئے، لہٰذا پیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر بات میں خدا کو اول ترجیح دیں، اس کے ساتھ لپٹے رہیں، کیونکہ خداوند ہی سارے گناہوں کو معاف کر کے، ہر چیز کو صاف کر کے آپ کے ساتھ آپ کو جوڑے رکھتا ہے اور آپ کو سنبھالتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں، تو نے نہیں، بلکہ میں نے تجھے چن لیا۔ بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایڈیشنل بات کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوتا تھا کہ جو سیکھنے والوں کے لیے بھی بات، سننے والوں کے لیے بھی بات کافی سیکھنے کی حد تک ہوگی، کہ میں یہ شروع سے سمجھتا تھا کہ جو بائبل کالج کے اندر آنا ہے،
اگر آپ روح القدس سے معمور ہیں تو آپ کو کلام کو سیکھنے کی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند کا روح آپ کو سب کچھ سکھا دے گا۔ کسی حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن کلام بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ اس کے اندر بھی میری یہ گواہی ہے کہ اگر میں آج تک اس ٹریننگ کو کر رہا ہوتا، جب سے میں خدمت کے اندر ہوں، تو میں آج گریجویٹ ہوتا، لیکن میں نے اپنے وقت کو اس طرف نہیں استعمال کیا۔ تو اسی طرح میرے ایک باس تھے ہوا کرتے، آج بھی موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، وہ بڑے ہر بات میں صحیح بات پہ سپورٹ کرتے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا اس کا نام، آپ کو خدا کی طرف اگر ہیں آپ، تو آپ کو ایک سمت میں چلنا چاہیے، طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر آپ کلام کو طریقے سے سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوگا، آپ ایک اتھرائز پرسن ہوں گے، جس بنیاد پر آپ کھل کے کام کر سکیں گے۔ اور ان کی یہ موٹیویشن کی وجہ سے میں آج یہاں پر کالج کے اندر میں موجود ہوں، اور خدا ان کے کلام کو پریز دی لارڈ، تھینکس گاڈ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شلوم بیٹے نے کتنی خوبصورت باتیں کی۔ وہ بچپن سے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوئے اور وہ خدا کی راہوں کی طرف مڑ پڑے، اور انہوں نے خدا سے زور، قوت، طاقت مانگی، اور آج وہ ابھی جوانی کے ایام میں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خدا میں مسرور کر چکے ہیں، اور وہ ہر ایک بات کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں جو ان کے لیے خدا کی بادشاہی اور راہوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آخر میں انہوں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے اس استاد کی بات بھی مانی اور بائبل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بائبل کالج AGO کالج میں داخلہ لیا۔ اسی طرح جو بھی خدا کے لوگوں کی باتیں، خدا کی آواز کو سنتے اور ان کی راہوں پر چلتے ہیں اور اسے پورا کرتے ہیں، تو خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی گواہی رکھتے ہیں، آپ بھی کسی ایسے خاندان کو جانتے ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی بھرپور گواہی ہو، تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر کے ساتھ ڈائل کریں اور رابطہ کریں اور اپنی گواہی جون ٹی وی پر پیش کریں۔ دیکھتے رہیے جون ٹی وی۔